سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا نام ام کلثوم ہے، یہ دراصل آپ کی کنیت ہے۔ آپ اسی نام سے مشہور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے بھی اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ ہجرت سے پہلے تک آپ مکہ معظمہ میں رہیں۔ آپ اور آپ کی بہن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسلام سے پہلے ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ تبت یدا ابی لہب سورہ نازل ہوئی تو ابو لہب کے کہنے پر اس کے لڑکوں نے دونوں کو طلاق دے دی۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ پاکیزہ بیویاں ناپاک مشرکین کے گھروں میں نہ جائیں۔ یہ طلاق صرف اسلام دشمنی میں دی گئی تھی۔ سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو بھی یہ صدمہ دین کی خاطر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے چند ماہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکہ روانہ فرمایا تاکہ یہ گھر کے افراد کو مدینہ لے آئیں۔ آپ نے سواری کے لیے 2 اونٹ اور نقد رقم بھی انہیں دی تھی، یہ سفر خرچ کے لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے فرمایا تھا مکے سے ہمارے اہل و عیال کو لے آئیں۔ یہ حضرات مکہ پہنچے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو مدینہ منورہ لے آئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف تھے اور مسجد کے آس پاس حجرے بنوا رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنے اہل خانہ کو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرایا۔ اس طرح ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین سیدہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ منورہ پہنچیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ یہ ذکر پہلے آ چکا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر 2 ہجری میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کر گئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری دامادی برقرار رہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عثمان، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں۔ جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا وہی مہر ام کلثوم کا ہو۔ 3 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ رخصتی چند ماہ بعد ہوئی۔ اس نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کسی کے نکاح میں نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکاحوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بحوالہ مستدرک حاکم۔ اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا۔ یہی نہیں، باقی صاحبزادیوں کے حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نکاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے تھے۔ یعنی یہ ان صاحبزادیوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے نکاح اللہ کے حکم سے ہوئے، ان کے نکاح کے ساتھ کسی دوسری عورت کو نکاح میں نہیں لیا گیا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ان دونوں صاحبزادیوں کے بعد البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیے اور ان سے آپ کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہوا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ کی تیسری صاحبزادی کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہی ہو۔ شعبان 9 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ سب اللہ کے کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان بھی آپ کی زندگی ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے اعتبار سے زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں، ان کے بعد جو ان سے زیادہ مشابہ ہوئے وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں۔
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حد درج غم زدہ ہونا قدرتی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دلاست دیتے ہوئے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگر عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن دفن کے انتظامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لیلہ بنت قانف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ غسل کے لیے بیری کے پتوں والا پانی استعمال کیا گیا۔ غسل کے بعد کافور کی خوشبو لگائی گئی۔ غسل اور کفن کے بعد جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جنازے میں شرکت کی۔ نماز جنازہ ہو چکی تو جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں اترے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ قبر میں اترے اور دفن کرنے میں مدد کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے دفن کے موقع پر ہم حاضر تھے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر تشریف فرما تھے۔ میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔